اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس رسمی کارروائی کے بعد ملتوی۔ سلامتی کونسل میں اسرائیل ایران تنازع پر مزید بحث بعد میں کی جائے گی۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کا ایران اسرائیل کشیدگی پر تشویش کا اظہار۔ سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس نے کہا کہ کسی بھی ریاست کی علاقائی سالمیت کے خلاف طاقت کا استعمال منع ہے۔ مشرق وسطی تباہی کے دہانے پر ہے، خطے کو تباہ کن جنگ کے خطرے کا سامنا ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ کشیدگی کم اور زیادہ سے زیادہ تحمل کا مظاہرہ کیا جائے۔ ادھر اسرائیل نے اپنی جارحیت پر پردہ ڈالنے کے لیے نئے مطالبات کر دیے۔ اسرائیلی مندوب کا کہنا ہے کہ سلامتی کونسل اسرائیل پر ایرانی حملوں کی مذمت کرے، ایران پر مزید سخت پابندیاں عائد کی جائے، ایرانی پاسداران انقلاب کو دہشت گرد تنظیم قرار دیا جائے۔ سلامتی کونسل ایران کے جارحانہ اقدامات کی مذمت کرے۔ سلامتی کونسل ایران اور اس کے شراکت داروں سے حملے بند کرائے۔ امریکہ کے نائب مندوب رابرٹ ووڈ کا سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس سے خطاب۔ کہا امریکہ آئندہ اقوام متحدہ میں ایران کو جواب دہ بنانے کے لیے مزید اقدامات کرے گا۔ ادھر برطانوی مندوب کا کہنا تھا برطانیہ ایران کے حملے کے بعد اسرائیل کی سلامتی اردن اور عراق سمیت علاقائی شراکت داروں کے لیے کھڑا رہے گا۔ برطانیہ مزید کشیدگی روکنے اور صورتحال مستحکم کرنے کے لیے بین الاقوامی برادری کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے۔ فرانس کے مندوب نے کہا ایران اور اس کے اتحادی خطے میں عدم استحکام پیدا نہ کرے۔ ایران نے امریکہ، برطانیہ، فرانس کے رویے کو منافقانہ قرار دے دیا۔ اسرائیل کی مذمت نہ کرنے والے کس منہ سے ایران کی مذمت کر رہے ہیں؟ امریکہ، اسرائیل اور برطانیہ فلسطینی مسلمانوں کی نسل کشی کر رہے ہیں، اسرائیل کے اتحادی ظلم میں ساتھ دے رہے ہیں۔ ایرانی سفیر امیر سعید ایروانی کا سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب۔ کہا لگتا ہے مغربی ممالک خطے سے کشیدگی کم نہیں کرنا چاہتا۔ اگر امریکہ نے ایران کے خلاف فوجی کارروائی شروع کی تو ایران کا رد عمل مزید سخت ہوگا۔ سلامتی کونسل اجلاس میں روسی مندوب کی دبنگ انٹری۔ روسی مندوب کا کہنا تھا کہ امریکہ، برطانیہ، فرانس نے ایرانی کونسل خانے پر حملے کی مذمت نہیں کی۔ ایران نے حملہ کیا ہے تو سب مذمت کر رہے ہیں۔ اسرائیل مسلسل عالمی قوانین کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ ایران کو اپنے دفاع کا مکمل حق حاصل ہے۔ اسرائیل کو نقصان پہنچانے والوں کو غزہ بنا دیں گے، ایران کو حملے کا بھرپور جواب دیں گے۔ اسرائیل کی ایران کو دھمکی۔ نیتن یاہو کا کہنا ہے ایران جوابی حملے کے لیے تیار رہے، ایران کے زیادہ تر حملے ناکام بنا دیے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے جنگی کابینہ کو ایران پر حملے کا اختیار دے دیا۔ ممکنہ ایرانی حملوں سے بچنے کے لیے اسرائیلی فضائیہ نے ڈیوڈ سلنگ نامی دفاعی سسٹم بھی آن کر دیا۔ اسرائیلی فوجی ترجمان کا کہنا ہے ہماری جنگ ایرانی عوام کے ساتھ نہیں، ہم ایرانی اسلامی جمہوری حکومت کے خلاف ہیں۔ ہم نے اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر ایرانی حملہ ناکام بنایا۔ عالمی و مشرق وسطی کے اتحادیوں کے شکر گزار ہیں۔ ایرانی حملہ انتہائی غیر ذمہ دارانہ تھا۔ اسرائیل نے دوبارہ حملے کی کوشش کی تو بڑے پیمانے پر نقصان اٹھانے کے لیے تیار رہے۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے صہیونی حکومت کو خبردار کر دیا۔ کہا اتحادی ممالک اسرائیل کی اندھی حمایت بند کریں۔ ایران کی امریکہ کو بھی وارننگ۔ ایرانی مسلح افواج کے چیف آف سٹاف محمد باقری کا کہنا ہے امریکہ نے اسرائیل کے جوابی حملے کی حمایت کی تو امریکی اڈوں کو نشانہ بنائیں گے۔ امریکہ اسرائیلی فوجی کارروائی کی حمایت سے باز رہے۔ پاکستان کا مشرق وسطی کی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کہتی ہیں ایران اسرائیل صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں، فریقین تحمل سے کام لیں اور کشیدگی کم کرنے کے
طرف بڑھے۔ تازہ واقعات سفارتکاری کی ناکامی کا اظہار ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل امن و سلامتی قائم رکھنے میں ناکام ہوئی۔ پاکستان نے کئی مہینوں سے بین الاقوامی کوششوں کی ضرورت پر زور دیا تھا۔ پاک سعودیہ تعلقات نئی بلندیوں پر لے جانے کا عزم۔ سعودی عرب کا اعلیٰ سطح وفد آج 2 روزہ دورے پر پاکستان پہنچے گا۔ وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان سعودی وفد کی قیادت کریں گے۔ سعودی وفد میں سرمایہ کاری، پانی و زراعت، ماحولیات، صنعت، معدنی وسائل، توانائی کے وزراء شامل ہوں گے۔ سعودی وفد صدر وزیر اعظم شہباز شریف وزیر خارجہ آرمی چیف سے اہم ملاقاتیں کرے گا۔ وفد پاکستان میں قیام کے دوران سرمایہ کاری کے مواقع کا جائزہ لے گا۔ سعودی وفد پاکستان میں $5 ارب کی سرمایہ کاری کے لیے روڈ میپ طے کرے گا۔ پاکستان اور سعودی عرب میں مختلف معاہدوں اور مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط ہونے کا بھی امکان۔ پاکستان کو ابھی بھی بہت سے مسائل حل کرنے ہیں۔ پاکستان IMF سے نیا قرض لینے کا خواہش مند ہے۔ IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹلینا جورجیوا کا کہنا ہے کہ پاکستان میں ابھی بہت سے مسائل حل طلب ہیں۔ پاکستان میں ٹیکس کے حوالے سے زیادہ شفاف ماحول پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی قیادت میں پاکستانی وفد واشنگٹن پہنچ گیا۔ گورنر اسٹیٹ بینک، سیکرٹری خزانہ، ایڈیشنل سیکرٹری اور دیگر شامل پاکستانی وفد IMF اور عالمی بینک میں اہم ملاقاتیں کرے گا۔ IMF سے $6 سے $8 ارب کے نئے قرض پر بات ہوگی۔ وزیر خزانہ IMF کو پاکستان کی بہتری میں معیشت پر بریفنگ بھی دیں گے۔ پاکستانی وفد IMF سے نئے قرض کے پیکج کی درخواست کرے گا۔ جو اپنے ذاتی انا کی وجہ سے وہ اس ملک کی قسمت کے ساتھ کھیلتے ہیں، اس ملک کے عوام کی قسمت کے ساتھ کھیلتے ہیں، اور اب وہ سازش پکا رہے ہیں کہ وہ ڈانڈلی کا ڈھول بجا کے ایک بار پھر اس ملک میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی لے کر آنا چاہتے ہیں اور اکنامک اسٹیبلٹی کو جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ سیاسی قوتوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ ہوش کے ناخن لے اور وہ سیاست کے دائرے میں رہ کے سیاست کیا کرے۔ کچھ سیاستدان اپنی انا کی تسکین کے لیے ملک اور عوام کی قسمت کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ یہ PNA پارٹ 2 لانا چاہتے ہیں، دھاندلی کا ڈھول پیٹ کر ملک میں عدم استحکام لانا چاہتے ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا شہید ذوالفقار علی بھٹو کی برسی پر گڑھی خدا بخش میں جلسے سے خطاب۔ کہا ملک کی تمام سیاسی جماعتیں ہوش کے ناخن لیں، تمام سیاستدان میز پر بیٹھ کر مفاہمت کا راستہ نکال کر ملک کی ترقی میں کردار ادا کریں۔ دھرنا یا گالی گلوچ کی سیاست سے جمہوریت کا نقصان پہنچے گا۔ بولے ذوالفقار علی بھٹو 45 سال بعد بھی اپنی قبر سے حکومتیں بنا اور گرا رہے ہیں۔ آج 2 صوبوں میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے۔ پاکستان غریب ملک نہیں، اسلام آباد میں بیٹھے باؤوں کی سوچ نے ملک کو غریب کیا ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کہتے ہیں عوام کا نقصان ملک کا نقصان ہے اور ملک کا نقصان ہمارا ہے۔ تاریخ میں کچھ لوگوں نے ملک کا نقصان کیا جو آج بھی برداشت کر رہے ہیں۔ بی بی شہید نے مجھے پیپلز پارٹی کا چیئرمین بنایا تھا۔ کچھ دوست سمجھتے تھے کہ میں پارٹی کو نہیں چلا سکوں گا، ہم ملک کو بہتری کی طرف لے کر جائیں گے۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں روٹی 4 روپے سستی۔ پنجاب میں روٹی کی قیمت 16 روپے مقرر۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے روٹی کی قیمت میں 4 روپے کمی کا اعلان کر دیا۔ تمام ڈپٹی کمشنرز کو فیصلے پر عمل درآمد کرانے کا حکم۔ سوشل میڈیا پر پیغام میں کہا اللہ رب العزت عوام کے لیے مزید آسانی فرمائے۔ متحدہ نان روٹی ایسوسی ایشن پنجاب نے فیصلے کو مسترد کر دیا۔ کہا روٹی کی قیمت کسی صورت 16 روپے نہیں ہو سکتی۔ آٹے کی قیمت میں کمی کے بغیر روٹی سستی کرنا ممکن نہیں۔
متنازعہ یوٹیوبر عادل راجہ کو دھچکا۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد نصیر کی جانب سے برطانوی عدالت میں اپنے خلاف دائر حد کے عزت کیس میں دائر اپیلیں ہار گئے۔ عدالت نے عادل راجہ پر 10,000 پاؤنڈ جرمانہ بھی عائد کر دیا۔ عادل راجہ اپنے خلاف حد کے عزت مقدمے کو خارج کرنے کی درخواست میں ناکام رہے۔ عادل راجہ کے بے بنیاد الزامات برطانوی جج نے مسترد کر دیے۔ عادل راجہ نے 9 پبلیکیشنز میں راشد نصیر کے خلاف انتہائی سنجیدہ نوعیت کے توہین آمیز الفاظ شائع کیے۔ پشاور میں بھی بارشوں کا سلسلہ جاری۔ 2 روز کے دوران مختلف حادثات میں 7 افراد جاں بحق اور 10 زخمی ہو گئے۔ پی ڈی ایم نے رپورٹ کو جاری کر دیا۔